السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا خادم، آپ کا چاہنے والا طالب علم حکیم عامر رزاق ابھایا۔ تمام میرے چاہنے والے صحت مند رہیں، تندرست رہیں اور میری علمی معلومات سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ میرے قریبی دوست مشہور پامسٹ ظفر اقبال لکھ آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج میری شخصیت کے حوالے سے اپنی گفتگو پیش کریں گے، اپنا جائزہ پیش کریں گے۔ تو ظفر اقبال لکھ صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ نے جو میرے ہاتھ دیکھے ہیں اس حوالے سے اپنی کیا رائے پیش کرتے ہیں؟ انہوں نے بڑی بڑی سیاسی شخصیات، سیاسی اور سماجی شخصیات کا ہاتھ بھی دیکھا اور اپنے تاثرات پیش کیے۔ حکیم عامر رزاق ابھایا صاحب جو دوست احباب ہیں ان کو میرا سلام پہنچے۔ آج ہم ایک چھوٹی سی نشست ارینج کی ہے ابھایا صاحب کے حوالے سے، تو ان کی شخصیت کا ایک ہم تفصیلی جو ہے وہ جائزہ آپ کو پیش کریں گے۔ امید ہے انشاءاللہ یہ تفصیلی جائزہ آپ کو پسند آئے گا، اور بہت ساری شخصیت کے ایسے پہلو جو آج تک ابھایا صاحب کے آپ کے سامنے نہیں آئے، تو ان حوالوں سے بھی انشاءاللہ ہم آپ سے تفصیل سے بات کریں گے۔ میں حکیم صاحب کے ہاتھ میں جو چیز سب سے بڑی نمایاں ہے وہ ہے ان کی سیپریٹ برین لائن، اور سیپریٹ برین لائن ہونے کے ساتھ ساتھ آگے جا کے یہ فوک فارمیشن بناتی ہے۔ جب بھی فوک فارمیشن برین لائن سیپریٹ ہو اور فوک فارمیشن بنائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس فرد کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، قدرت نے اس بہترین ذہنی صلاحیتوں سے نوازا۔ یہ کسی بھی معاملے کو ریسرچ کرنے میں، تحقیق کرنے میں، انالیسس کرنے میں کمال مہارت رکھتے ہیں۔ یہ برین لائن رکھنے والے فرد کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے زندگی کے جو گول بنا لیے ہیں ان کو اچیو کرنے کی یہ بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اور دوسرا جو فوک فارمیشن رکھنے والے افراد کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر نیگیٹو اور پازیٹیو کو دیکھ کے انالیسس کرنے کی صلاحیت بھی اللہ نے کمال رکھی ہوتی ہے۔ جتنے بھی لوگ تحقیق یا ریسرچ کے حوالے سے دیکھے گئے ان کے ہاں برین کی فارمیشن جو ہے وہ فوک فارمیشن ان میں ضرور ملتی ہے، اور یہ فوک فارمیشن رکھنے والے فرد کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی تمام جو تصانیف کہہ لیں، ان کی ریسرچ کہہ لیں یا ان کی بکس کہہ لیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ نہ صرف ان کی زندگی میں بلکہ زندگی کے بعد بھی انہیں سراہا جاتا ہے۔ اور مینٹل کیلیبر یہ رکھنے والے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دوسروں کو متاثر کرنے والی شخصیات ہوتی ہیں، دوسروں پہ اپنا امپیکٹ کریٹ کرنے والی شخصیات ہوتی ہیں۔ اور یہ سیپریٹ برین لائن رکھنے والے فرد کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی ڈکشنری میں ناممکن والا لفظ کوئی نہیں ہوتا بلکہ ایوری تھنگ از پاسبل۔ اچھا، آگے بات، دوسری بات جو ان کے ہاتھ میں ان کا تھم ہے وہ ہم اس کو پامسٹری میں ہم اسے سپل تھم کہتے ہیں۔ اور سپل تھم رکھنے والے لوگوں کے اندر ایک کمال کوالٹیز یہ ہوتی ہے کہ ہر ماحول میں یہ خود کو ایڈجسٹ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہیں آپ جس بھی محفل میں بٹھا دیں، چاہے وہ آرٹسٹ کی محفل ہو، چاہے وہ صوفیہ کی محفل ہو، چاہے وہ جو بھی جس بھی پروفیشن کے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر ان کا خود کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت جو ہے قدرت نے کمال رکھی ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں ان کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہائی لائٹ کرتا جاؤں گا کہ یہ تھم رکھنے والے افراد میں انہیں چاہیے کہ اپنی اخراجات جو ہیں اپنی آمدنی سے نہ بڑھائیں۔ عمومی طور پہ یہ سپل تھم رکھنے والے اپنے اخراجات اپنی آمدنی سے بڑھا لیتے ہیں۔ اور اوپر ان کے اندر جو ہے ایک سیپریٹ برین لائن تھی، سیپریٹ برین لائن کے جہاں بہت بڑے فوائد ہیں، بہت بڑی کوالٹیز ہیں، ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سائن رکھنے والے فرد کو اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بس اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے معاملات میں ان کے اندر یہ چیز کریٹ ہو سکتی ہے، تو اگر ان دو چیزوں کو یہ مینج کریں گے تو لائف میں اچیومنٹ کرنے کی بھرپور صلاحیتیں ان کے اندر موجود ہیں، اور انشاءاللہ یہ کریں گے۔ اب تیسرے نمبر پہ ہم انسانی احساسات اور جذبات اور محسوسات کو اس کو سوچنے کا، دوسرے فیلنگ کہہ لیں، احساسات کہہ لیں، اس فرد کی فیلنگ اور احساسات دوسرے افراد کے بارے میں کیسے ہیں، اس کے لیے ہم ہارٹ لائن کا جائزہ لیتے ہیں کہ فرد کے اندر قدرت نے ہارٹ لائن جو ہے وہ کیسی جنریٹ کی۔ جب بھی ہارٹ لائن جو ان کے ہاں ماؤنٹ آف جوپیٹر سے اوریجنیٹ کرتی ہے، یہ ہارٹ لائن رکھنے والے لوگ جو ہیں جن کے اندر ایک کوالٹیز ہوتی ہے، کھلے دل اور کھلے ظرف کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ نیرو مائنڈڈ لوگ نہیں ہوتے، سوچوں کے اندر وسعت ہوتی ہے، فیلنگز اور جذبات کے اندر وسعت ہوتی ہے، دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی وسعت ہوتی ہے، دوسروں کے لیے کچھ کر گزرنے کی کوالٹیز جو ہیں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ پھر ان کی ہم ہارٹ لائن کو دیکھتے ہیں تو ان کی یہ ہارٹ لائن اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ
یہ دوسروں کے لیے ایک ہمدرد اور سمپیتھی رکھنے والا انسان ہے، دوسروں کے لیے ان کی مطلب حمایت یا سپورٹ کرنے والا کہہ لیں۔ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے شیل میں بند ہو کے رہ جاتے ہیں، یہ ہاٹ لائن رکھنے والے افراد ہم کہتے ہیں کہ معاشرے کے لیے ایک طرح کی بلیسنگ ہے اور رحمت ہے۔ اس کے بعد اگر ہم واحد صاحب کی ہاتھ میں کیریئر لائن جو ہے بڑا اہم رول ادا کرتی ہے، فرد کے اتار چڑھاؤ کو، فرد کے پیش آنے والی مشکلات کو معاشی طور پہ جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ معاشی طور پہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے، کہاں تک وہ رسائی حاصل کر سکتا ہے، کن حالات میں اس نے آنکھ کھولی، گھر کا ماحول جو ہے، باقی معاملات اس کو کیسے میسر آئے، ان تمام چیزوں کا جائزہ جو ہم کیریئر لائن سے لیتے ہیں۔ عبیہ صاحب کے ہاتھ میں جو کیریئر لائن ہے جس کا آغاز ماؤنٹ آف مون سے ہوتا ہے، جب بھی ہم کہتے ہیں کہ کیریئر لائن ماؤنٹ آف مون سے اپنا آغاز کرے تو ایسے لوگوں کی زندگی میں اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں۔ ہاں، ان کے اندر جو ہے کرٹسی کہہ لیں، مروت کہہ لیں، یہ کمپیریٹیولی دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ایک طرح سے ان کا نیگیٹو ہے اور انہیں اس نیگیٹو کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ جب بھی کبھی معاملات ہم کہتے ہیں کہ پرابلم کا شکار ہوں گے یا مسائل کا شکار ہوں گے تو اس میں یہ کرٹسی جو ہے بڑا اہم رول ادا کرتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کیریئر لائن اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان کی زیادہ تر شادیاں خاندان سے باہر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے عمرہ کرنا، حج کرنا، ٹریول کرنا ہم کہتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں، آسانی سے یہ ٹریول کر سکتے ہیں اینی ویئر ان دا ورلڈ۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے ہاتھ میں کیریئر لائن جیسے ہی 40s کے قریب آتی ہے تو برین سے ایک نئی کیریئر لائن اوریجنیٹ ہوتی ہے۔ پہلے والا کیریئر جو ہے وہ تقریباً کلوز ہونے جا رہا ہوتا ہے اور مینٹل کیریبر کی بنیاد پہ، اپنی ذہنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ جب بھی یہ کیریئر لائن برین سے اوریجنیٹ کرے تو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ فرد نے اپنے ذہنی اہلیت کہہ لیں، اپنی قابلیت، اپنی ریسرچ، اپنی تحقیق سے ایک نئے کیریئر کا آغاز کیا اور اس میں خود کو منواتا جا رہا ہے۔ اس میں کسی فرد کی سپورٹ، سفارش، اپروچ ہم کہتے ہیں بالکل نہیں ہے، اس کا اپنا کیلیبر ہے جس کیلیبر کی بنیاد پہ وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ پھر 49-50 میں جا کے یہ کیریئر لائن پھر ایک تبدیلی سے گزرتی ہے اور ایک ایسے ماؤنٹ کا رخ کر لیتی ہے جس کو ہم ہسٹری میں ماؤنٹ آف جوپیٹرز کہتے ہیں کہ جب یہ ماؤنٹ آف جوپیٹرز کے اوپر جا رسائی حاصل کرے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ اپنی زندگی میں بڑے گول بناتے ہیں اور ان گول کو اچیو کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ سائن جو ہے جب بھی کیریئر لائن ماؤنٹ آف جوپیٹرز پہ آ جائے تو ان افراد کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ اپنی جگہ ان افراد میں بنا لیتے ہیں جو پہلی صف کے لوگ ہیں۔ یہ سائن جو ہے آپ کو ایک اچھے بزنس مین میں ملے گا، ایک اچھے موٹیویشنل اسپیکر میں ملے گا، ایک اچھے ڈاکٹرز میں ملے گا، ایک اچھے پرنسپل میں ملے گا، ایک اچھے بیوروکریٹ میں ملے گا۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ جس بھی شعبے سے منسلک ہوتی ہے ماؤنٹ آف جوپیٹرز رکھنے والے افراد جو اس شعبے میں اپنا ایک نمایاں مقام بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ان کی فنگرز کو دیکھیں تو یہ اسکیئر فنگرز ہیں۔ اسکیئر فنگر رکھنے والے لوگوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑے پریکٹیکل اپروچ کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کے اندر قدرت نے بزنس میں بھی کمال صلاحیت رکھی ہوتی ہے اور ڈسپلن کے حوالے سے بھی ہم کہتے ہیں کہ قدرت نے ان کو ٹائم سے استفادہ کرنا یا فائدہ حاصل کرنا، یہ بھی قدرت نے کمال کوالٹیز رکھی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ رکھنے والا اگر بزنس کی دنیا میں آ جائے تو اپنے آپ کو ایک بہترین بزنس کے طور پہ بنوا سکتا ہے۔ اچھا، دوسری بات ہے کہ اگر ہم ان کی چھوٹی انگلی کا فرسٹ پلان دیکھیں تو وہ خاصا نمایاں اور پرومیننٹ ہے۔ جب بھی فرسٹ پلان پرومیننٹ ہوتا ہے ان کے اندر جو ہے بات کو کنوے کرنے کی صلاحیت، کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت، استدلال دینے کی صلاحیت، لرن کرنے کی صلاحیت۔ ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بات جو ہے جو لوگ تقریر کے فن سے واقف ہوتے ہیں انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں ہم نے کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی ہے، لوگوں کے مزاج اور احساسات کو کس طرح سے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، یہ کمال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تحقیق اور ریسرچ میں یہ پلان جو ہے افراد کی بڑی ہیلپ کرتا ہے۔ اور میں یہاں کہوں جتنے بھی لوگ نامور مقرر ہوئے، نامور موٹیویشنل اسپیکر ہوئے، ان کے ہاتھ کے چھوٹی انگلی کا یا مرکری فنگر کا فرسٹ پلان جو ہے اس حوالے سے بڑا اہم اور امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے اور وہ سائن ان کے ہاتھ میں، بھائی صاحب کے ہاتھ میں بالکل موجود ہے۔ اس کے بعد بھائی صاحب کے ہاتھ میں ماشاءاللہ لائف لائن جو ہے وہ ایک کمپلیٹ اپنا سرکل دیتی ہے۔ جب بھی لائف لائن اس طرح سے مکمل سرکل دے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قدرت نے بیماریوں کے خلاف ان میں ایک بھرپور صلاحیت جو ہے وہ رکھی ہوتی ہے، ان کا دفاعی نظام، اور ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ باڈی کے وائٹل آرگن جو ہیں جس میں لنگز ہیں، کڈنی ہے، لیور ہے، ہارٹ ہے، برین ہے، الحمدللہ اس وقت تک اپ ٹو مارک ہیں اور بہترین جو ہے اپنا باڈی کے اندر اپنا بہترین رول پلے کر رہے ہیں۔
ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ آگے چل کے ان کے لیے کوئی صحت یا ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ کریٹ ہوں گے۔ جب بھی لائف لائن مکمل کمپلیٹ حالت کے اندر ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا انہیں شکر ادا کرنا چاہیے، ان کی باڈی کا دفاعی نظام یا ان کا اسٹرکچرل نظام جو ہے اللہ نے بہترین استوار کیا ہے۔ میں فردر ایک پوائنٹ جو ان کے ہاتھ میں دیکھ رہا تھا، جب بھی برین لائف لائن سے برین لائن اوریجنیٹ ہو کے ماؤنٹ آف جوپیٹرز کی طرف جائے تو یہ ایمبیشیس افراد کا سائن ہے۔ یہ ان افراد کا سائن ہے جو اپنی لائف میں بڑے گول بناتے ہیں، کسی بھی کامیابی کو اپنی آخری کامیابی تصور نہیں کرتے، بلکہ ہر کامیابی کے بعد ایک نئی سکسیس کے سلسلے کی طرف یہ نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے ہاتھ کا سائن ہے۔ ہاں بھائی صاحب کے ہاتھ میں جو ٹریولنگ والا سائن وہ بھی بڑا کنفرم ہے۔ ان کے لیے زندگی میں ہم کہتے ہیں کہ اینی ویئر ان دا ورلڈ، کہیں بھی جانا رہنا ٹریول کرنا، جب بھی ہاتھ میں لائن آف وائج ہوگی یہ ٹریول کی بھرپور نشاندہی کرتی ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ ٹریول بہرحال ان کی زندگی کا ایک لازمی جز ہوتا ہے اور یہ ٹریول کرتے بھی ہیں۔ موسٹلی جو لوگ سمندر پار سفر کرتے ہیں ان کے ہاں یہ سائن بھی زیادہ پرومیننٹ جو ہے وہ پایا گیا۔ ان کے ہاں جو 49-50 کے بعد اہلیت والی لائن کہہ لیں، شہرت اور ناموری والی لائن کہہ لیں، وہ بڑی پرومیننٹ ہے۔ جب بھی یہ لائن اپنے ماؤنٹ کے اوپر پرومیننٹ ہوتی ہے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ فرد 49-50 کے بعد جو ہے ایک ایسے مقام و مرتبے سے پہنچ جاتا ہے جہاں اس ایک مکمل اتھارٹیٹیو اہلیت جو ہے یہ حاصل کر چکا ہوتا ہے، اور اس کی یہ کہی ہوئی بات جو ہے اس کو تمام افراد جو ہیں جتنے بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں اس کو ایکنالج کرتے ہیں اور اس کی صلاحیت اور اہلیت کا اعتراف کرتے ہیں، اور 49-50 تک آدمی سے اپنی لائف کے بڑے بڑے میجر گول جو ہیں اچیو کر چکا ہوتا ہے، یا سوسائٹی اور معاشرے میں اپنے آپ کو یہ منوا چکا ہوتا ہے۔ ان کے اندر ماؤنٹ آف جوپیٹر اور ماؤنٹ آف مرکری کا کمبینیشن نظر آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ماؤنٹ آف جوپیٹر اور مرکری کا جب کمبینیشن ہوتا ہے تو یہ جہاں یہ فرد دنیاوی طور پہ اپنے آپ کو منواتے ہیں، وہاں دینی معاملات میں بھی اپنا ایک جو ہے لگن یا تعلق جو ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم کہتے ہیں کہ مرکری جو ہے یہ روپے پیسے اور وسائل میں ریسورسز کا ایک سائن ہے، اور جوپیٹر جو ہے لیڈ کرنے والا سائن ہے، یعنی وسائل کے حوالے سے، سکسیس کے حوالے سے، اچیومنٹس کے حوالے سے اور لیڈنگ رول کے حوالے سے یہ دو ماؤنٹ بڑے اہم ہوتے ہیں، اور الحمدللہ یہ دونوں چیزیں ان کے ہاتھ میں موجود ہیں۔ جب بھی آپ کسی فرد میں ماؤنٹ آف جوپیٹرز اور مرکری دونوں کا کمبینیشن آپ کو نظر آئے تو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ الحمدللہ دینی اور دنیاوی دونوں مقام پہ یہ فرد جو ہے اپنے آپ کو بہترین انداز میں منوا لیتا ہے۔ وہ تمام چیزیں جن کا مذہب یا معاشرہ جس بات کی پرمیشن نہیں دیتا، ہم کہتے ہیں یہ ایکٹیویٹی کبھی ایسی پرفارم نہیں کریں گی جس کی وجہ سے لوگ انہیں اچھے لفظوں سے یاد نہ کریں، تو وہ موسٹلی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے یہاں ماؤنٹ آف جوپیٹر جو ہے پرومیننٹ ہوتا ہے۔ اور ماؤنٹ آف مرکری رکھنے والے لوگ جو ہم کہتے ہیں زیادہ تر تحقیق، ریسرچ، بزنس ان حوالوں سے زیادہ منسلک ہوتے ہیں، اور یہ دونوں ماؤنٹ ان کے ہاتھ میں الحمدللہ بڑے واضح اور نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ ہاں ماؤنٹ آف وینس جو ہے، جو تھم کے نیچے کا ماؤنٹ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ماؤنٹ آف وینس جب بھی پرومیننٹ ہو تو یہ وسیع حلقہ احباب رکھنے والے لوگ، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے لوگ، آرٹسٹ لوگ، ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر قدرت نے صلاحیت اور کیلیبر کا ایک بہت بڑا پوٹینشیل رکھا ہوتا ہے۔ ہاں یہ لوگ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اپنے اس ماؤنٹ کی وجہ سے جن سے مخالف کے لوگوں میں بھی اپنی ایک بھرپور توجہ یا محبت کا مقام رکھتے ہیں، اپنے احباب میں محبت کا مقام رکھتے ہیں۔ جتنی بھی نامور شخصیات جنہوں نے آرٹ میں اپنے آپ کو منوایا وہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو ماؤنٹ آف وینس پرومیننٹ رکھنے والے لوگ تھے۔ تو ماؤنٹ آف وینس پرومیننٹ رکھنے والے افراد کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ سائن ہے۔ آرٹ کی دنیا میں بھی یہ اپنے آپ کو منوانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، اپنے دوست احباب میں بھی اپنی ایک محبت اور اپنائیت کا ایک بھرپور امیج رکھتے ہیں۔ یہ ایک مختصر سا جائزہ تھا جو ہم نے عبیہ صاحب کی شخصیت پہ پیش کیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اپنے ریمارک سے ہمیں ضرور نوازیے گا، جو بھی آپ اس میں دیکھیں، جو چیزیں آپ کو اچھی لگی ہوں ہم آپ کی فیڈ بیک کا انتظار کریں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ظفر اقبال لق کا، اور ان کا نمبر بھی آپ کو دے دیا جائے گا۔ نمبر ابھی آ رہا ہے، آپ ان سے رابطہ بھی کرنا چاہیں اپنے فیوچر، پاسٹ اور پریزنٹ کے حوالے سے تو آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔